الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين عليه توكلت فليتوكل المتوكلون. فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. نويت سنة الإطلاق درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے بہت سی نصیحتیں دوسرے سفر میں اپنے بیٹوں کو فرمائی تھیں، اور جو آپ کی خدمت میں موجود تھے چھوٹے بیٹے بنیامین، ان کو بھی آپ نے بھیج دیا تھا، اور تدبیرات اور نصیحتوں کے بعد آخر میں جو بات آپ نے کہی تھی یہی تھی کہ یہ میری تدبیریں، میری نصیحتیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء و قدر اور فیصلوں سے نہیں بچا سکتے. اس لیے پوری توجہ، پورا دھیان، تدبیریں تو کام میں لانا، نصیحتوں پر عمل کرنا، لیکن پوری توجہ، قلب کا رجحان اور قلب کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہنا چاہیے. سفر میں بادشاہ کے یہاں پہنچ کر جو بھی معاملات پیش آئیں گے وہ سب من جانب اللہ ہیں. علیہ توکلت، میں خود اسی پر توکل کر رہا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. عربی قواعد، عربی گرامر کے حساب سے فل یہ توکل آیا ہے، کلمہ فا سے، اس کے بعد میں عرض کروں گا. ابھی آگے جو آیت ہے اس کا تھوڑا اور ترجمہ کر دوں تاکہ آسانی سے یہ خیر. تو سب بھائی یوسف علیہ السلام کے اپنے والد صاحب کی نصیحت کو لے کر اور دوسرے سفر کا انہوں نے آغاز کر دیا، اور وہ پہنچ گئے مصر. میں نے بتایا تھا 4 دروازے تھے اس وقت مصر شہر کے. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، تو جب وہ سارے برادران وہاں پہنچے تو شہر مصر میں اسی حساب سے داخل ہوئے جس طرح سے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تھی کہ ایک گیٹ سے تم شہر میں داخل نہیں ہو، مختلف گیٹوں سے جانا. لیکن ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، مگر
نہیں کام آئی ان کے یا نہ بچا سکی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کسی چیز کو. غور کرنا، نصیحت پیغمبر کی ہے اور بیٹوں کو ہے. إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، ان کی نصیحت نے اتنا ہی کام کیا جتنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے نفس میں، ان کی ذات میں ایک خواہش تھی. خواہش یہی تھی کہ یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرے بیٹوں کو نظر نہ لگے کہ مصر میں اتریں گے 10 بیٹے خوبصورت ہیں، ایک باپ کی اولاد ہے، تو نظر سے بچانے کے لیے یہ بات کی نصیحت انہوں نے کی تھی. مصر میں جائیں گے، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت سارہ کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے سب بیٹے علیہ السلام. تو دنیا میں حضرت سارہ سے کوئی حسین خاتون نہیں. حضرت یوسف کا جو حسن تھا وہ بھی حضرت سارہ ہی کا وراثت تھی، تو وہ حصہ ان بیٹوں کو بھی ملا ہوا تھا. اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر یعقوب علیہ السلام نے نصیحت فرمائی. دیکھیے اچھا، اور میں ادھر چونکہ یوسف علیہ السلام معلوم تھا کہ میرا حقیقی بھائی آ رہا ہے، تو یعقوب یوسف علیہ السلام محل سے شہر کے ایک دروازے پہ آ گئے تھے. پہلے سے ٹہل لیتے وہاں پہ. تو یہ ایک ہر تین بھائی ایک گیٹ سے ہو گئے. اب بنیامین اکیلے بچے تھے. بنیامین تو چونکہ پہلے تو بنیامین دیکھ ہی چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی زیادتی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہمارے بھائی زیادتی کر ہی چکے ہیں. تو جب وہ سگے وہ ایک ماں سے تھے تو علیہ الگ اپنے دروازے چلے گئے، یہ اکیلے رہ گئے. تو یہ رونے لگے کہ میں اکیلا جاؤں گا. شہر ہوتا تھا، محل میں پہنچنا تو بہت وقت لگے گا نا. یوسف علیہ السلام تو پہچان لیا لیکن بنیامین نہیں پہچان پاتے. لیکن یوسف علیہ السلام کا حکم یہ تھا خدا کی طرف سے، ابھی ظاہر نہیں کچھ کرو گے. جب یوسف علیہ السلام جدا ہوئے تھے تو یوسف علیہ السلام کی عمر 11 سال کی تھی اور ان کی عمر 7 سال کی تھی، 4 سال کا فرق تھا. اور آج پہنچے ہیں تو آج یوسف علیہ السلام کی عمر 41 سال کی ہے اور ان کی عمر جو تھی وہ 37 سال کی تھی. 30 اتنا فاصلہ، 30 سال ہو گئے. یہ بہن بھی نہیں آتا تھا کہ ہمارا بھائی مصر کا بادشاہ بن چکا ہو، جس کو کنویں میں ڈالا گیا ہو اور کنویں سے نکال کے بیچا گیا تو اس سے کیا ہو. تو یہ یوسف علیہ السلام آگے بڑھے، کیوں رو رہے تم، کیا بات؟ تو رو رہے تھے، کہا کہ ہمارے سگے یہ بھائی ہیں، باپ سے ماں سے نہیں ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا بھائی اگر ہوتا تو بھی اس کے ساتھ دروازے سے جاتا. اور بھائی کیا وہ میرا بھائی ہلاک ہو گیا. اگر آج وہ ہوتا تو آج میں بھی غلہ لینے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ مصر میں اندر شہر میں جاتا. تو اس میں تم میرے ساتھ آؤ. بتایا کچھ نہیں، تم میرے ساتھ آؤ. اب آپ سمجھو، اب اس آیت کا مطلب اب سمجھیے. اب شاید سمجھ میں آپ لوگوں مولانا لوگوں تو درس میں سمجھ میں پڑھاتے تو آئی جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں سمجھ اب اس جملے کا امنا آ جانا چاہیے. تو یہ یعقوب علیہ السلام نے جو نصیحت کی تھی وہ یہ تھی کہ اس لیے کہ مختلف دروازوں اس لیے جانا کہ نظر نہ لگ جائے.
اور تو اتنا تو ہوا، مختلف لڑانا ہو گئے، نظر نہیں لگی. لیکن یہ بھی ایک خوف تھا کہ میرا کوئی بیٹا پکڑا نہ جائے. اور یوسف علیہ السلام انہی کو لے گئے، تو اب وہ ڈر ان کو لگ گیا، تو بادشاہ لگ گیا کیا کرے گا ان کے ساتھ. اب انہیں پتہ ہی نہیں تھی کہ یہ یوسف ہے ان کے سگے بھائی. اسی کی یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ان کی تدبیر اور ان کی نصیحت ان کو بچا نہ سکی، بس وہی اتنا ہوا جتنی کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں خواہش تھی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ عَلِيمٍ. بے شک میرے یعقوب، میرا بندہ یعقوب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میرا بندہ یعقوب علم والا ہے، علیم ہے، بڑے علم جانتا ہے. دیکھیے بڑے کیسے لوگ ہیں، کہہ دیتے ہیں پیغمبروں کے بارے میں کہ ان کا شیطان کا علم معاذ اللہ نص سے ثابت ہے. نبی کا علم کس نص سے ثابت؟ معاذ اللہ. یہ یعقوب کے بارے میں ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ. اور بے شک میرا بندہ یعقوب، میرے نبی یعقوب بہت جلیل علم والے ہیں، عظیم علم والے ہیں. اور علم کیسا؟ دنیا میں نہیں، کسی ادارے میں نہیں، کسی یونیورسٹی میں نہیں، کسی دنیا کے انسان کے پاس جا کے اس کے زانوے ادب طے کر کے نہیں. لما علمناہ، وہ علم اپنے سینے میں رکھتے ہیں جو میں نے خود تعلیم کیا. لما علمناہ، ان کے سینے میں، ان کے قلب میں وہ علم ہے جو میں نے ان کو سکھلایا. علمناہ، میں نے دیا، میں نے سکھلایا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر لوگ پیغمبروں کے مقام کو جانتے نہیں، پیغمبروں کے علم کو سمجھ نہیں پاتے، پیغمبروں کی قدر، ان کی منزلت کو جانتے نہیں. یا اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر کو سمجھ نہیں سکتے. دیکھیے اکثر الناس، اگر قضاء و قدر لیا جائے تو اس سے بھی پتہ لگا کہ قضاء و قدر کا علم سب کو نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. ذرا دیکھیے یہاں پر دونوں چیزیں ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لا يعلمون کا فاعل ناس ہے اور مفعول اس کا محذوف ہے. مفعول اس کا محذوف ہے تو جو آیت کا سیاق و سباق ہے وہی بتا رہا ہے کہ یہاں قضاء و قدر ہے، کہ انسان تدبیریں کرتا ہے، طرح طرح کی تدبیریں کرتا ہے، طرح طرح کی نصیحتیں کرتا ہے، طرح طرح کے اپائے کرتا ہے، طرح طرح کی جد و جہد کرتا ہے، لیکن ہونا کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اسی کا نام قضا ہے، اسی کا نام قدر ہے، اسی کا نام فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ جو روز ازل میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کے بارے میں لکھ چکا تھا. ولیکن اکثر نہ، ذرا غور کرنا، اگر ہم اسی کو لیں گے اور یہی ظاہر ہے کہ اکثر ہی جانتے ہیں، اس کا مطلب بات ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا کوئی نہیں جانتا. ذرا غور کرنا، اکثر آیا نا، اکثر لوگ قضاء و قدر کو نہیں جانتے، اس کا مطلب بات کتنی آسان بات ہے. کتنا مطلب بہت آسانی سے اس جملے کو، یہی اہل سنت والجماعت کا، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کو علوم غیبیہ سے اور لوح محفوظ سے مطلع فرمایا ہے، آگاہ فرمایا ہے. اور لوح محفوظ میں جو ہونے والا تھا یا جو ہو چکا
اور جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا قیامت تک وہ سب لکھا ہوا ہے. وہ ام الکتاب ہے, اسی میں سارے قضاء و قدر, سارے فیصلے خدا کے لکھے ہوئے ہیں. اس کو سب نہیں جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بتائے سے بہت سے لوگ جانتے ہیں. ان میں پیغمبر اور رسول ہیں جو یقینی طور پر جانتے ہیں. جب لوح محفوظ جانتے ہیں تو قیامت کب آئے گی, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, بارش کب ہوگی, کل آدمی کیا کرے گا اور کہاں مرے گا, یہ 5 علوم غیبیہ, علوم خمسہ کہلاتے ہیں. مفتاح اس کا مطلب یہ بھی سب لوح محفوظ میں ہے. تو پیغمبر ان کو بھی جانتے ہیں, ان کو بھی جانتے ہیں. اور پیغمبروں کے توسط سے, پیغمبروں کے وسیلے سے, پیغمبروں کے جو مقرب ہیں, مولا علی ہیں غوث اعظم, یہ بھی جانتے ہیں. اس لیے غوث اعظم فرماتے تھے لوح محفوظ میرے سامنے میری ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح ہوتا ہے. وما منها من شہر و دہر, اور کوئی سال اور کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جو میرے پاس سے ہو کر نہ جاتا ہو, اور اس سال اس مہینے میں جو ہونے والا آتا ہے سب کی مجھے خبر دے کے جاتا ہے. قصیدہ غوثیہ میں غوث عالم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اس سال کیا ہونا ہے, اس مہینے میں کیا ہوگا, اس ہفتے میں کیا ہوگا, اس دن میں کیا ہوگا, کوئی سمے, کوئی لمحہ, کوئی گھڑی, کوئی وقت, کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جو گزرتا ہو اور مجھے اس کی خبر نہ دے کے جاتا. یہ ہے قرآن کلام. کس طرح صاف واضح جملہ ہے. ولیکن دیکھیے قضاء و قدر بات نہیں. ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها. قضاء و قدر کی بات چل رہی ہے. وانه لذو علم لما علمناه, بے شک یعقوب بڑے علم والے ہیں, اور وہ علم ان کا اپنا کسبی نہیں ہے, ہم نے عطا کیا ہے, خدائی علم ہے, عطائی علم ہے. غور کرنا. اور یہ اتنا وہ کہتے ہیں, دیکھیے آپ کس قدر تکلیف کی بات ہے, نہ سمجھی کی بات ہے, بات کو سمجھتے نہیں ہیں, بس فتنہ پیدا کرنا ہے. کس قدر تکلیف کی بات ہے. دیکھیے علم اور نور, یہ روشنی, علم کو تشبیہ ہزاروں جگہ روشنی دی گئی, آپ لوگ سمجھتے ہیں. علم کو نور بھی کہا گیا ہے, روشنی. کتنی آسان, مطلب بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. دیکھیے چراغ کی روشنی, لیمپ کی روشنی, لالٹین کی روشنی, اور وہ پہلے چلتا پرانے زمانے میں ہنڈا جو ہے اس کی روشنی, اور اب آ جائیے نئی سائنس اور سائنسی ایجادات میں 5 واٹ کے بلب کی روشنی, 10 کے روشنی, 20 کے واٹ کی روشنی, 100 واٹ کی روشنی. یہ چیزیں سب اضافی ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں بھائی؟ جو 5 واٹ کے بلب کی روشنی وہ تو روشنی ہے, لیکن کیا 100 واٹ کے برابر ہے؟ یہ کہا جائے بھائی 5 واٹ کے بلب کی روشنی 100 واٹ کے برابر روشنی نہیں, کچھ حیثیت ہی نہیں اس کی, اور 1000 واٹ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور یہ سارے واٹ 1000 واٹ کے ہوں, لاکھ واٹ کے ہوں, کروڑ واٹ کے ہوں, چاند کے سامنے ان کی, اور یہ 100 کروڑ واٹ کے ہوں سورج کے سامنے ان کی کوئی. بہت آسانی سے علم اور روشنی دونوں کے دوسرے تشبیہ دی جاتی ہے. تو ظاہر بات یہ کہا جائے کہ سورج کے سامنے 5 واٹ کے بلب کی روشنی کی اسی روشنی نہیں ہے, یہ وہ روشنی نہیں ہے اس کی. ایک آدمی
نادرا پڑھاتا ہے یا ABCD پڑھاتا ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ ہائی اسکول کی میتھ پڑھاتا ہے، ہائی اسکول انگلش پڑھاتا ہے، تو ظاہر بات ہے جس کے کچھا اول کی پڑھانے صلاحیت ہے اس کے سامنے وہ ہائی اسکول والا کیا ہے؟ ہائی اسکول والے سامنے جاہل ہے، نہیں جاہل ہے، بولو جاہل ہے نہیں۔ جو علم میتھ کے قواعد یقینیہ ہیں، حساب کے جو قواعد یقینیہ ہیں، اس کے سامنے وہ جاہل ہے جو صرف گنتی 100 کی جانتا ہے بس، اور آگے کچھ نہیں جانتا ہے۔ لیکن 100 کی گنتی جاننے والا حساب تو جانتا ہے، میتھ تو جانتا ہے، لیکن جو ہائی اسکول کا میتھ پڑھاتا ہے اس کے سامنے وہ کیا ہے؟ وہ جاہل ہے۔ اور ایک آدمی جو ہے وہ BTech کی میتھ پڑھاتا ہے اور اس کے آگے پڑھاتا ہے، تو اور وہ ہائی اسکول سے آگے والا جانتا نہیں ہے، تو وہ اس کے سامنے وہ جاہل ہے، نہیں جاہل ہے، جاہل ہے، جانتا ہے لیکن اس کے سامنے اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ کتنی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں آپ۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے رہا اللہ تعالیٰ کا، تو پیغمبروں کا علم، پیغمبروں کے دیے سے قطب، اقطاب، اغواس اور صدیقوں کا علم، صدیقوں کے توسط سے اولیاء کا علم، علماء کا علم، عارفوں کا علم، ظاہر بات ہے اللہ تعالی کے دیے سے، اللہ تعالی کے بتائے سے یہ سب جانتے ہیں، لیکن ان سب کا علم پیغمبروں کے علم کے مقابلے میں وہ حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ جسے 100 کی گنتی یاد ہے، وہ بھی جس کی ہائی اسکول کے مقابلے میں، ہائی اسکول والے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ اور ایسے ہی سارے پیغمبروں کا علم، سارے نبیوں کا علم، سارے رسولوں کا علم، سارے صدیقوں کا، سارے کاملین عارفین کا علم، ہم جب اللہ تعالی کے علم میں لاپیدا کنار سمندر کے سامنے ان سب کے علم کی وہ حیثیت بھی نہیں جو 7,000 سمندروں کے سامنے ایک قطرے کی۔ تو یہ کہتے ہیں آپ پیغمبر کو علم مانو گے تو خدا کے برابر ہو جائیں گے پیغمبر؟ معاذ اللہ، خدا کا علم ذاتی ہے اور پیغمبروں کا علم خدا کی عطا سے ہے، اسی پر انہو لذو علم۔ یعقوب کے بارے میں ہے یہ، پیغمبر یعقوب علم والے ہیں، لیکن لما علمنا ہو، جو ہم نے دیا وہ علم رکھتے ہیں۔ اب جتنا مانو پیغمبر کو علم، وہ پیغمبر کو علم ہے خدا کا دیا ہوا، اب خدا کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی اس پہ اور دلیلیں ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی بڑی مجلس ہوگی جب، اور اس میں جو حضرات شک کرتے ہیں، غیر مقلد حضرات یا اور دوسرے حضرات، وہ حضرات ہوں اچھی تعداد میں، پھر اس پہ انشاءاللہ ہم عقلی دلائل اور نقلی دلائل سے، یہ آیت آ گئی تھی اس لیے ہم نے کہا، ورنہ ذکر نہیں کرتے، اور وہ ابھی دماغ میں آ گیا، ورنہ اس سے پہلے میرے علم میں ابھی بھی ایک یہ نقطہ آ گیا علم میں، اس لیے میں نے وضاحت کی، میں یہ ذہن بنا کے نہیں آیا تھا کہ میں علم غیب کی کوئی بات کروں گا۔ ایک آسان جملہ ابھی رات غور نہیں گیا اس پہ، ابھی غور دھیان گیا، فَإِنَّهُ ذُو عِلْمٍ، انہوں میں ضمیر سے مراد ہے یعقوب، یعقوب علم والے ہیں، اور کون سا علم ہے؟ لما علمنا، جو ہم نے انہیں دیا، علم بالوحی، علم بالوحی، علم بالوحی جو ہوتا ہے یہ یقینی ہوتا ہے، علم بالوحی کیا ہوتا ہے؟ علم بالوحی سے زیادہ یقینی کوئی علم نہیں ہوتا ہے۔ جیسے حساب یہ بھی علم ہے، فن، حساب میتھ، میڈیکل طب، حکمت طب، علم میڈیکل یہ بھی علم ہے۔ دیکھیے علم کے جو یہاں پر میں ایک تھوڑی علمی بات، تھوڑا سا، بعض علم بعض سے اعلیٰ، اونچے یا طاقت پر مان لیجیے، تو علم کا بڑا ہونا یا تو اس کے فائدے کے حساب سے ہوتا ہے یا اس کے مقدمات اور دلائل کے حساب سے ہوتا ہے۔ کون علم کس سے بڑا ہے؟ جو سبھی لوگ پڑھے لکھے ہیں، کون علم کس سے اعلیٰ ہے؟ غور کرنا، کون علم کس سے اعلیٰ ہے؟ آیا میتھ اعلیٰ ہے یا میڈیکل علم طب اعلیٰ ہے؟ یعنی علم حساب اعلیٰ ہے یا علم طب اعلیٰ ہے؟
ایسی تفسیر اعلیٰ ہے یا حدیث اعلیٰ ہے؟ تو علم کا بلند اور بڑا اور اعلیٰ ہونا یہ یا تو ہوتا ہے اس کے دلائل اور مقدمات کے حساب سے یا اس کے ثمرے اور فائدے کے حساب سے. جیسے میں آپ لوگ حساب سے، جیسے ایک علم حساب اور ایک علم طب، میڈیکل علم، ڈاکٹری کا علم، مقدمات اور جو دلائل ہیں اس کے حساب سے تو علم طب و علم حساب و میتھ اعلیٰ ہے. چونکہ میتھ کا جو ہر مسئلہ ہے وہ قطعی ہے، یقینی ہے، شک کی نہیں. جیسے 1 2 کا آدھا ہے، اس میں کیا شک ہے؟ 1 2 کا کوئی شک ہے اس میں؟ دو 4 کا آدھا 2 ہے. الاثنان نصف الاربع، الاثنان نصف الاربع یہ ایسا ہے. الکل اعظم من الجزء، الکل اعظم من الجزء، یہ بھی میتھ کا ہی ہے. کل جو ہوتا ہے وہ جز سے بڑا ہوتا ہے، کل جو ہوتا ہے وہ جز سے بڑا ہوتا ہے. 10 میں سے 1 نکال لیا تو 1 جز ہوا اور 10 کل ہوا، تو طے ہے کہ جو 10 ہے وہ 1 سے. یہ ایسا قاعدہ ہے جو یقینی ہے، اس میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ کوئی شک کر سکتا ہے؟ ارے 1 کا آدھا آدھا، اس میں کوئی شک کر پائے گا؟ النصف اصغر من الکل، یہ سب یقینی دلائل ہے. اس لیے دلائل کے حساب سے میتھ اور حساب اعلیٰ ہے. لیکن اگر فائدہ اور ثمرہ دیکھا جائے، انسانوں کو فائدہ میتھ میں زیادہ نہیں ہے، طب میں زیادہ ہے. طب میں ڈاکٹری میں زیادہ ہے. وہی سر کا درد، سر کے درد کے اس میں تدارک ہے، سر کے درد کی راحت اس میں تلاشی جاتی ہے. سر کا درد کتنی چیزوں سے جائے گا، یا آدمی کو نزلہ ہو گیا ہے، یا جریان کی بیماری ہے، دھات کی بیماری ہے، تو کیا کیا پرہیز کرے، وہ کیا کیا دوائیں دی جائیں، تو وہ یہ نہ کھائے، وہ نہ کھائے. دھات کی بیماری ہے، چائے نہ پیے، بھینسے گوشت نہ کھائے، اور یہ نہ کھائے، اور وہ نہ کھائے، اور گرم چیزیں نہ کھائے، اور گوبھی نہ کھائے، اور یہ بادی چیزیں نہ کھائے. یہ سب چیزیں کہاں بتائی جاتی ہیں؟ لیکن اگر اس کے دلائل دیکھے جائیں تو ظنی ہے. علم طب کی ڈاکٹری کی ہر بات جو ہے وہ یقینی نہیں ہے، ظنی ہے، تخمینی. تخمینی یہ سب جتنے بھی ڈاکٹر لوگ ہیں یہ سب چیزیں کس سے بتا رہے ہیں؟ تخمینے سے. حکیم لوگ دلائل اس کے مضبوط نہیں، دلائل اس کے، دلائل میتھ کے مضبوط ہیں، لیکن فائدہ کس کا زیادہ ہے؟ اس کا. تو ایسے ہی علم کا اعلیٰ ہونا، اتنا آپ سمجھئے دنیا میں جتنے علم ہیں سب ایک دوسرے کے حساب سے بلند اور والا یا اس کے حساب سے ہیں. لیکن وہ علم، غور کرنا، وہ علم لما علمنا ہو، اللہ فرماتا ہے جو علم ہم نے پیغمبروں کو سکھایا ہے وہ علم سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سب سے مضبوط ہوتا ہے، دلائل کے اعتبار سے بھی اور فائدے اور ثمرے کے اعتبار سے بھی. اس لیے کہ جو اس دلائل ہیں وہ دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے، اور میرے علم کے جو دلائل ہیں وہ خدائی دلائل ہیں. دوسرے دنیا کے انسانوں نے علم اور قواعد مقرر کیے ہیں، ان سے صرف جسم کا فائدہ ہے، اور ہم نے جو علم دیا ہے اس سے دین کا فائدہ ہے، آخرت میں جاتا ہے. میڈیکل اور طب کا نفع دنیا میں ہے، اور دین کا نفع سمجھ گیا؟ آپ سمجھے؟ چونکہ طب اور ڈاکٹر بی ایم ایس ہو، ایم بی بی ایس ہو، ایم ڈی ہو، ڈی ایم ہو، لیکن کرے گا تو وہ جسم کا علاج. میں نے کہا آپ ڈی ایم ہیں، آپ نے ایڈمٹ کر ڈی ایم کر لیا ہے، لیکن کریں گے علاج کیا؟ پیغمبر وہ علم دیتے ہیں، نبی وہ تحفے دیتے ہیں جس سے دین کا علاج ہوتا ہے. دنیا 70-80 برس کی ہو سکتی ہے اور آخرت کی کوئی حدیث نہیں.
یہ بھی اس جملے پہ یاد آیا مجھے, لما علمناہ, پیغمبر ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ پیغمبروں کے مقام کو سمجھ نہیں پاتے. اس پہ ہم اور تھوڑی سی گفتگو آئندہ اتوار کو کریں گے. اور یوسف علیہ السلام اب بنیامین کو دروازے سے لے لیا ہے, غور کرنا, اب وہ اس کو بھی یہیں چھوڑ دیتے ہیں, اس کو بھی ہم یہیں چھوڑ دیتے ہیں آئندہ اتوار کو. اب آگے کیا کیا معاملات ہوئے ہیں مصر میں پہنچ کر کے یوسف علیہ السلام و بنیامین کے. لیکن اس سے پہلے کہ یہ یعقوب علیہ السلام نے نصیحتیں کی تھیں اپنے بیٹوں کو کہ مختلف دروازوں سے جاؤ گے, ایک سے نہیں جاؤ گے. اسی میں علماء نے مفسرین فرمایا ہے وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرَّقَةٍ, مختلف دروازوں سے جاؤ گے, ایک سے نہیں جاؤ گے. اس سلسلے میں ایک تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ میں ایک فا ہے, یہ فا تسبب کی گفتگو میں کر رہا تھا گزشتہ اتوار. تسبب, ایک تجرد, ایک تسبب کی بات کری تھی ہم نے. پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ بالکل حقیقت میں پیغمبر ہی متوکل ہوتے ہیں, لیکن جو زندگی گزارتے ہیں وہ تسبب کی گزارتے ہیں, سبب والی زندگی. چونکہ پیغمبر دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ لوگ ان کی پیروی کریں. پیغمبر دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ لوگ ان کی پیروی کریں. اس لیے وہ کھا کے بھی دکھلاتے ہیں, سو کے بھی دکھلاتے ہیں, حالانکہ وہ بلا کھائے بھی جی سکتے ہیں, وہ بلا سوئے بھی رہ سکتے ہیں. پیغمبر نکاح مناقحت کر کے بھی دکھلاتے ہیں, حالانکہ وہ بلا نکاح مناقحت کے سب کچھ کر سکتے ہیں, سب زندگی گزار سکتے ہیں. پیغمبر جہاد بھی کرتے ہیں, پیغمبر بدر میں بھی اترتے ہیں, پیغمبر احد میں بھی اترتے ہیں. حالانکہ چاہیں تو پیغمبر ایک اشارے سے, ہم نے بتایا تھا 1000 اور 2000 فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے, پوری دنیا کے لیے ایک فرشتہ. اس سب کے باوجود پیغمبر سب کچھ کرتے ہیں, کیونکہ پیغمبر جو دنیا میں آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کی اقتدا بہم, پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے. مگر ایک تسبب کی زندگی گزارنے کے ساتھ وہ درس توکل کا بھی دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ جیسے بھوک لگے تو بھوک لگنے پر اب بھوک میٹنے کے لیے کھانا کھانا, لیکن یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ بھوک روٹی ختم کر رہی ہے. غور کرنا, بھوک مٹانے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور بھوک مٹانے کا ذریعہ پیاس لگی ہے, پیاس اور تشنگی کو کون دور کرے گا؟ اللہ. ذریعہ کون ہے؟ اٹھیے, گلاس لیجئے, پانی لیجئے, پیجئے, یہ تسبب ہے, یہ اسباب ہیں, لیکن یقین ہونا چاہیے کہ میری تشنگی کون دور کرے گا؟ ورنہ استسقاء کی بیماری والا جو آدمی ہوتا ہے, پانی پہ پانی, ڈھول کے ڈھول, مٹکے کے مٹکے پیتا رہتا مگر پیاس. سمجھ گئے ہوں گے آپ, یہی طلب ہے. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, تسبب کی زندگی گزاریے آپ, سب کچھ کیجیے آپ, لیکن بھروسہ کس پہ کیجیے؟ صرف. اسی سلسلے میں آج میں جو گفتگو تھوڑی سی, حالانکہ وہ علم ایک آیت آ گئی, نکل گیا, مسئلہ ادھر چلا گیا. نظر کے سلسلے میں, نظر لگنا, تو اس پہ میں 2-3 باتیں. نظر لگنا یہ اسلام کے عقیدے کے خلاف نہیں. علماء کے, حکماء کے زمانے قدیم سے, انبیاء کی زبانوں سے, پیغمبروں کی زبانوں سے, اور علماء اور حکماء کے تجربوں سے زمانے سابق سے ثابت ہے کہ نظر حق ہے اور نظر لگتی ہے.
انسان کی نظر انسان کو لگ جاتی ہے، انسان کی نظر درخت کو لگ جاتی ہے، انسان کی نظر جانور کو لگ جاتی ہے، انسان کی نظر کھیت زمین جائیداد کو، العین حق، العین حق۔ یعقوب علیہ السلام نے جو منع کی اس طرح سے، اسی لیے ہر عقل مند باپ کو چاہیے کہ جب بھی اپنی اولاد کو یا اپنی کسی کو بھیجے تو اس طرح کی تدبیریں، اس طرح کا علم اور اس طرح کا شعور اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اپنے یا طلبا کو بھیجے یا اولاد کو بھیجے یا دوست احباب کو بھیجے تو اس طرح کے فتن و فساد سے وہ محفوظ رہیں۔ حدیث میں آیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، ان العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ۔ نظر کا عالم یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں نظر انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے، اونٹ کو ہانڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ یعنی نظر جب لگتی ہے تو اونٹ پگھل جاتا ہے۔ اونٹ کتنا بڑا جانور تو ہانڈی میں لگتا ہے، لیکن قدر والے ہانڈی کہتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن جبریل آئے نبی پاک کے پاس، میں موجود تھا وہاں، فوافقته مغتمما، تو جبریل نے رسول اللہ کو غمگین پایا، تو جبریل نے عرض کیا، رسول اللہ آپ غمگین اور رنجیدہ کیوں ہیں؟ یہ غم، یہ رنجیدگی کیسی؟ میں آپ کے چہرے پہ دیکھ رہا ہوں۔ قال الحسن والحسین واصابهما عین، تو سرکار نے فرمایا حسن و حسین کو نظر لگ گئی ہے، اسی بارے میں سوچ رہا ہوں کیا کریں۔ قال الحسن والحسین واصابهما عین، تو جبریل نے کہا یا محمد صدقت فإن العین حق، تو جبریل نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں پیارے آقا، نظر حق ہے، نظر لگ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ اور بھی بہت سی ابھی حدیثیں آ رہی ہیں اس باب میں، کافی حدیثیں ہیں جن کو میں ابھی، اور بہت سی حدیثیں میرے سامنے اس وقت ہیں، کچھ سامنے کتاب میں، کچھ میرے ذہن میں ہیں، اور میں ابھی ان میں سے بعض کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ نظر جو لگنا ہے یہ حق ہے، اسلام کے عقیدے کے خلاف نہیں۔ لیکن اب غور کریں، جس طرح سے دوا، ابھی ہم نے بتایا دوا اثر کرتی ہے، بیماری بھی انسان کو متاثر کرتی ہے، لیکن ان سب چیزوں میں مومن کے لیے لازم ہے کہ مؤثر حقیقی کس کو جانے؟ نظر حق ہے، نظر حق ہے، بیماری بھی حق ہے، شفا بھی حق ہے۔ بولو حق نہیں؟ بیماریاں ہوتی ہیں، دوائیوں سے شفا بھی ہوتی ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا ان تمام باتوں میں عقیدہ اور مسلک یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، بیماری کا اثر خدا کے حکم سے ہوتا ہے، دوا کا اثر بھی خدا کے حکم سے ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان کی نظر انسان کو یا کھیتی کو یا جانور کو لگتی ہے، اس کا اثر خدا کے حکم سے ہوتا ہے۔ هو فعل اللہ تعالی علی وقف اجراء عادتہ، ایسا نہیں ہے کہ نظر لگنا حق ہے تو نظر خود مؤثر ہے، مؤثر حقیقی سب میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہاں پر نظر حق ہے تو ہم نے دیکھیے نظر حق ہے، ایک تو دلیل نقلی مطلب قرآن و حدیث سے ثابت ہونا، اور ایک دلیل عقلی نفسیاتی سائیکلوجی۔ تو میں نفسیاتی اعتبار سے بتاؤں کہ جو نفسیاتی کیفیات ہوتی ہیں، نفسیاتی کیفیات، جسمانی کیفیات، جسم کو ٹھنڈ لگنا، جسم کو ٹھنڈ لگنا، جسم کا بخار سے متاثر ہو جانا، یہ ساری کیفیات کہلاتی ہیں جسمانی کیفیات۔ اور نفسیاتی کیفیات،
رنجیدہ ہونا, خوش ہو جانا. جیسے ہر آدمی جانتا ہے کہ اسے ایک دم اچانک جائز طریقے سے 1 لاکھ روپے کا پیکج مل جائے تو کیسا محسوس کرے گا اپنے آپ کو؟ اور گھر میں بیوی کے 5 تولے سونا گم ہو جائے تو کیسا محسوس کرے گا؟ یہ کیا ہے؟ تو متاثر ہو نا, تو اس کا اثر جسم پڑتا نہیں پڑتا, نڈھال ہو جاتا ہے. 5 تولے سونا چلا گیا, ایک دم اچانک حکومت سے پیسہ پھنسا تھا, ایک دم اس کا دوگنا آ گیا تو جسم تیز ہو جاتا ہے, نظر تیز ہو جاتی ہے, حرکتیں تیز ہو جاتی ہیں. تو جس طرح سے جسمانی کیفیات سے انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے, اسی طرح سے نفسیاتی کیفیات سے بھی انسان کا جسم, وہ اب اس کی ایک مثال ہم اور دے رہے ہیں, جیسے ایک تختہ ہے, ایک تختہ, اس تختے کو زمین پہ رکھ دیجئے اور پھر اس کے بعد آپ چلیے اس پر, تو چلنے میں کوئی دقت ہوگی؟ کانپیں گے, ڈریں گے؟ بولو نا, ڈریں گے, کانپیں گے. لیکن بہت خطرناک نالا ہو اور اسی نالے کے اوپر پتلے تختے رکھ دو تب چلو گے تو کیسا لگے گا؟ نہیں سمجھ آیا؟ جب تختہ وہی ہے, تختہ زمین پر رکھا تو کھٹ 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 چلتے ہوئے نکل گئے. لیکن بہت ہی خطرناک خندق یا نالا ہے اور اس کے اوپر وہ پتلا تختہ رکھ کے کہا جائے آپ سے چلیے تو آپ کہتے تختہ وہی ہے, تختہ وہی ہے, زمین پہ رکھا تو کھٹ 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 بچے جا رہے ہیں, کود رہے ہیں, مرد بوڑھے عورتیں بڑھیا سب کچھ. لیکن جب اسے خطرناک نالے پہ رکھ دیا یا 2 دیواروں پہ رکھ کے کہا گزرو, اب پہلی بار تو ہم جیسے بزدل جائیں گے نہیں اس میں, اور اگر جانا تو یہی حال میزان کا ہوگا قیامت میں, پل صراط کا. غور کریے, جو یقین کامل اپنے سینوں میں رکھتے ہیں. ارے کچھ لوگ بجلی کی طرح چمک کوٹتے نکل جائیں گے, کچھ گھوڑوں کی طرح, جنہوں نے دل میں یقین پیدا کیا ہوگا, ایمان اور یقین کے قلب سے, ایمان اور یقین کی روشنی سے قلب کو منور کیا ہوگا. لیکن جنہوں نے دنیا میں نفاق سے اپنے دل کو سجایا ہوگا. خیر اس پہ ہم گفتگو پھر کریں گے. بڑا اتنا سمجھ میں آ گیا آپ کو یہ عقلی اعتبار سے کہ انسان تختہ وہی ہے, زمین پر ہے تو کھٹ کھٹ کودتے جا رہے ہیں, اور جب نالے پر ہے تو جسم متاثر ہونے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نفسیاتی کیفیات سے انسان کا جسم متاثر. جیسے انسان کو کسی سے محبت ہو, اگر اور ایک آدمی کو کسی ایک سے بغض ہے, جیسے آپ کا دشمن سامنے آئے تو چہرہ کیسا ہو جاتا ہے؟ تو بتاؤ نا, کہ تو اس کا اثر چہرے پڑتا نہیں پڑتا, جسم پہ پڑا نہیں پڑا, جھنجھلاہٹ ہو. اور اگر محبوب معشوق سامنے آ جائے تو اتنا سمجھ گئے نا آپ کہ نظر کیا ہے؟ نفسیاتی کیفیت کا نام ہے. تو نظر سے انسان متاثر ہوتا ہے. یہ ہم نے عقلی دلائل 2 بیان کی. ہاں نظر, العین حق, نظر حق ہے, نظر لگتی ہے. اب انسان کو کبھی اپنی نظر بھی لگتی ہے, ایسا نہیں دوسروں نظر, اور اپنی نظر لگنا بڑا خطرناک ہوتا ہے. دوسرے کی نظر کا اثر تو جھاڑ پھونک سے جلی جاتا رہتا ہے, لیکن جب اپنی نظر رکھتی ہے تو یہ بہت خطرناک ہوتی ہے. اس لیے 2 حدیث میں ہے کہ جب آئینہ دیکھو تو وہ دعا پڑھو.
خلقی نکل لے پھر اللہم حسنتا خلقی فحسن خلقی، ہے اللہ تو نے میرے چہرے جسم کو حسین بنایا ہے، میرا ایمان اور اخلاق بھی اچھا کر دے۔ چونکہ اپنی نظر بھی لگ جاتی کبھی کبھی۔ اچھا اسی طرح سے علماء نے فرمایا انسان ہی کی نظر نہیں، انسان کو جنات کی نظر بھی لگتی ہے۔ ابھی تو میں بیماری اور اس کے اسباب بتا رہا ہوں، ابھی علاج بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ انسان کو انسان کی نظر لگتی ہے اور انسانوں کو جنات کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اور علماء نے فرمایا ہے جنات کی نظر تو تیر سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ حضرت ام سلمہ، اب حدیث حضرت سیدہ ام سلمہ جو امہات المومنین سے ہیں، وہ فرماتی ہیں اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رعا فی بیتہا جاریتن، ایک گھر تشریف لگے تو وہاں ایک لڑکی کو دیکھا، اس کا چہرہ پیلا ہو رہا ہے۔ قال استرقوا لها فإن بها النظر، سرکار میں ایسا پوچھے اسے دم کرو، اسے دم کرو، اس لڑکی کی نظر لگ گئی، بچی کی نظر لگ گئی ہے۔ اور نظر وہ انسان کی نہیں لگی تھی، نظر لگی تھی اس کو جنات کی۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کی نظر بہت خطرناک ہے، اب تو چونکہ اسلامی حکومت نہیں تھی، اس کو بات کو میں بتا دے رہا ہوں، کسی انسان کی نظر بہت خطرناک ہے اور اس کی نظر لوگوں کو لگتی ہے، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس کو حاکم سلطان اسلام پر لازم ہے کہ اس کو بند کر دے، اور بند کر کے کھانا پینا نفقہ اس کا بیت المال سے جاری کرے، تاکہ لوگ اس کی مصیبت سے بچے رہیں۔ ظالم ہے جو ظالم، تو ظالم کے لیے سلطان اسلام کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث اور، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ گزرے کہیں سے، تو آپ نے ایک بچے کو دیکھا بہت ہی خوبصورت، فرمایا اس کے نشان لگا دو تھوڑی پہ، جیسے عورتیں نہیں جب سجا بچے کو پھر لگا دی تھوڑا، تو یہ چیز جائز، مطلب شرک نہیں ہے یہ چیز، مطلب انسان کی جب نظر پڑے گی اس پر گویا اس چیز پڑ جائے گی فوراً۔ اچھا دوسری چیز ایک اور، حضرت عبادہ ابن صامت سے مروی ہے ایک حدیث اور، فرماتے ہیں عبادہ ابن صامت بہت جلیل القدر صحابی ہیں، انصاری صحابی مدینے کے، فرماتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اولی نہار، میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اول نہار دوپہر کے وقت، قریب چاشت کے وقت یا دوپہر سے پہلے تھوڑا گیا، حاضر ہوا، فرائیتو شدید الوجہ، تو دیکھا میں نے کہ سرکار کو بڑا تکلیف ہے، تو میں اتو الیہ آخر النہار، پھر میں چلا آیا، اس کے بعد پھر میں شام کو حاضر ہوا خدمت میں، تو میں نے دیکھا سرکار صحیح ہے، سرکار فقال ان جبرائیل علیہ السلام اتانی فرقانی وقال بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک ومن کل عین وحاسد اللہ یشفیک، تو سرکار نے فرمایا وعدہ ابھی جبرائیل آئے تھے میرے پاس اور وہ میرے اوپر پڑھ کے کچھ دم کر گئے، میرے اوپر پڑھ کے کچھ دم کر گئے، اب میں صحیح ہو گیا ہوں۔ اور جو انہوں نے دعا پڑھی تھی وہ دعا یہ ہے بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک ومن کل عین وحاسد یشفیک اللہ یشفیک، اس کا مطلب یہ ہے جبریل نے یہ دعا پڑھی تھی سرکار کے پاس آ کر کے، اصل میں سرکار کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، لیکن سرکار متاثر بھی ہوتے، لیکن ہم نے آپ سے کہا ہے سرکار کی زندگی جو ہے وہ تسبب کی زندگی ہے، بے شک آپ نے اپنی امت کو کسی کا محتاج نہیں رکھا کہ تم جوگیوں کے پاس جاؤ باباؤں کے پاس جاؤ، بے شک بے شک سبحان اللہ، یہ مت سمجھ لیں وہ لوگ، چونکہ میں نے جملہ کہا ہے کہ نبی کھاتے ہیں تمہاری طرح ہیں، پیتے ہیں تمہاری طرح ہیں، نور ہوتے تو بیمار کیوں تھے، معاذ اللہ، یہ جملہ میرا بہت جگہ کام آئے گا کہ نبی نور ہوتے ہیں لیکن زندگی تسبب کی گزارتے ہیں تاکہ ان کی پیروی کی جائے، بے شک سبحان اللہ، درد ہوا، بیمار ہوئے، بخار آیا،
تاکہ لوگ علاج کرنا سیکھ لیں. بے شک. فرقانی تو جبرائیل نے پڑھ کے رقا رقا رقیہ رقیہ رقیہ. غیر مقلد ہے رقیہ کو بالکل شرک کہتے ہیں. غیر مقلد فرقہ رقیہ کو شرک کہتا ہے. رقیہ رقیہ یعنی دم کرنا, دم کر کے پھونکنا پڑھنا, اس کو شرک کہتے ہیں. تو فرماتے فرقانی جبرائیل آئے, انہوں نے پڑھ کے دم کیا اور پڑھا, دعا یہ پڑھی بسم اللہ. ادھر غور کرنا, بسم اللہ, اللہ تعالیٰ کے نام سے. اللہ کے نام میں تو شبہ ہی. ارقی کا من کل صحیح یوزی کا, میں ہر تکلیف دہ سے چیز سے پھونکتا ہوں. من کل عین, ہر نظر سے اور ہر حاسد سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. اب اتنی حدیثیں, اتنے دلائل سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے اور اتنی حدیثوں سے یہ ثابت ہو گیا, اور علماء کا متفق فیصلہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات سے, اسماء الہیہ سے, اذکار مشہورہ سے. ذرا غور کرنا, یہاں پر وہ لوگ نصیحت کریں. اذکار مشہورہ, قرآن کریم کی آیتیں, اسماء الہیہ اللہ تعالیٰ کے نام, ادعیہ ماثورہ, وہ دعائیں جو حدیث میں منقول ہیں, ان تمام چیزوں سے جھاڑ بھو کرنا جائز ہے. ان تمام چیزوں سے جھاڑ بھو کرنا کیا ہے؟ جائز. ہاں البتہ ان اسما سے, ان کلمات سے جن کے معنی معلوم نہ ہو. وہ کلمات جن کے معنی معلوم نہ ہو, یا وہ کلمات جن کے اندر شرک یا کفر کا شبہ ہو, ان کلمات سے جھاڑ پھونک کرنا جائز نہیں. اب یہاں پہ ہم بہت دنوں سے, یہاں شاہجہاں پور میں ہوتا ہے, جب ایک بچی کی شادی ہوتی ہے تو نشرہ ہوتا. کیا ہوتا ہے یہ پہلے کیا ہوتا؟ اس نشرہ کے بارے میں بہت لوگ ہم سے پوچھنے آتے تھے نشرہ کیا چیز ہے. تو ہم نشرہ, اب لیکن ابھی بھی یہ میرا اپنا وہ ہے ابھی. تو اب پہلے تو نشرہ ہم شاید سوچتے ہیں علم نشرہ پڑھا جاتا ہوگا. کیا کیا پڑھا کے جاتا, ہم تو کہیں نہیں کیا ہوتا ہے, رکو پڑھا جاتا ہے. اصل میں ہم نے جو اب آج اس پہ ذرا غور کریے, تو کل حالانکہ میرا اپنا یہ, ہم سے آپ پوچھیں گے کہ کتاب دکھاؤں, میں کتاب نہیں دکھا پاؤں گا یہ بتا رہا ہوں, لیکن یہ کل جو ہم, لیکن یہ ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے, مطلب یہ جائز ہے عمل, یہ عمل جائز ہے. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں. اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ, اصل میں میرا اپنا خیال یہ, نشرہ جو ہے وہ بچی کو نظر وغیرہ, چونکہ سسرال جائے گی, سج کے بن کے جاتی ہے, تو اصل میں وہ آیتیں پڑھ کر کے بچی پہ دم کرنا چاہیے جو نظر کے متعلق آئی. چونکہ بچی کو دلہن بنایا جاتا ہے تو سجائی جاتی ہے, سجتی ہے, ظاہر بات ہے میکے کی بھی عورتیں آتی ہیں تو ہر طرح کی نظر پڑتی ہے. پھر سسرال جائے گی تو وہاں اور تعجب سے دیکھی جائے گی. تو اس پہ ایک واقعہ حدیث ہے, وہ قالا ان عائشہ صدیقہ انہا قالت لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل تنشرتے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سیدہ صدیقہ نے فرمایا تم نے نشرہ سیکھ لیا. کرنا اس سے میں نے اندازہ لگا یہ شاہجہاں پور کا نشرہ اسی سے ہوگا شاید, یا بریلی کا نشرہ جو مطلب حل. اب اس مطلب یہ حدیث سنا رہا ہوں تاکہ یہ کوئی غیر مقلد کہے تو نشرہ کہے تو کہاں آئے. حل تنشرتے, سیدہ صدیقہ کے پاس رسول اللہ تشریف لائے اور فرمایا کہ تو صدیقہ تم نے نشرہ سیکھ لیا. اس لیے نشرے میں آج بھی بوڑھی اچھی معتبر نیک پارسا عورتوں کو بلایا جاتا ہے جو سماج میں نیک محلے میں مانی جاتی ہیں, ملانی ہے جو بھی اچھی نیک, وہ سب چیزیں. حل تنشرتے, کیا تم نے نشرہ سیکھ لیا؟ تو بولی سرکار نشرہ کیا؟ فرمایا بچیوں پہ دم کرنا سیکھ لیا. اب علامہ سید اسماعیل حقی فرماتے فیہ دلیل علی عدم کراہت استعمال النشرہ, فرماتے اس میں دلیل ہے اس بات پر, اس کا مطلب یہ نشرہ وہاں بھی ہوتا ہو عرب میں بھی. فرماتے اس حدیث میں دلیل ہے کہ نشرہ کرنا جائز ہے, مکروہ نہیں ہے.
نشرہ کرنا جائز ہوتا ہے. بچیوں کو نشرہ جو کرتے ہیں ہم لوگ شادی سے پہلے, یہ نشرہ کرنا جائز ہے. اچھا, اب ایک حدیث ہے ابو داؤد کی, یہ غیر مقلد بتا دیں, ایک حدیث ابو داؤد کی ہے. چونکہ یہ اصل میں کیا ہوتا ہے, یہ اختلاف جو ہوئے نا, فرقے جو ہوئے نا, ہم نے اس گزشتہ اتوار کہا تھا کہ جب کسی موضوع کی ایک حدیث لے لیں گے آپ اور اسی کو لے پھریں گے تو جھگڑا ضرور ہوگا. اس موضوع سے متعلق جتنی حدیثیں ہوں جب تک سب نے اکٹھی کرو, یا اس موضوع سے متعلق آپ نے ایک آیت لے لی اور قرآن میں آیتیں ہیں 17, تو جب تک کہ اس موضوع سے متعلق 17 آیتیں اکٹھے کری نہ جائیں اور اس کے بعد سب کا مطلب نکل تب تک فیصلہ نہیں ہوگا. اب ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں منع فرمایا سرکار نے. اب سنیے آپ, حدیث ہے ابو داؤد کی جس میں سرکار نے, مرفوع حدیث ہے, النشرۃ من عمل الشیطان, سرکار نے فرمایا نشر عمل شیطان ہے, اس کا مطلب منع ہے. اور اس حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نشرتے, تم نے نشرہ سیکھ لیا, اس سے پتہ لگ رہا کہ اب دیکھیے یہاں پہ, اب ایک حدیث میں سرکار فرما رہے سیدھا صدیقہ سے کہ نشرہ تم نے سیکھا, اس کا مطلب نشرہ سیکھنا جائز ہے کرنا. اور دوسری حدیث ابو داؤد ہے جس میں فرمایا کہ نشرہ جو ہے وہ عمل شیطان, شیطان کا کام ہے, اس کا مطلب نہیں پڑھنا چاہیے, جائز نہیں ہے. تو اس کا بہت آسان ہے کہ جو نشرہ قرآن کی آیتوں سے کیا جائے گا وہ, اور جو نشرہ جادو سے کیا جائے وہ, جس میں کلمات کفریہ ہوں وہ عمل شیطان ہے, ناجائز ہے. اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے نشرہ ان چیزوں سے نشرہ کرنا جن کے معنی معلوم نہ ہو, شبہ ہو یا کلمات کفر ہو یا سحر ہو یا جادو ہو, وہ جائز نہیں ہے, ناجائز ہے. اب اسی سے علماء نے فرمایا, اب تیسرا مسئلہ اور, تعویذات کا ڈالنا, تعویذات کا گلے میں ڈالنا, یہ تعویذات کا پینا, تعویذات کا گلے میں ڈالنا یا تعویذات کا پینا, یہ بھی ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے, بشرطے کہ مجرب دعاؤں سے ہو, قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے ہو, یا اللہ تعالیٰ کے اسما سے ہو, دفع بلا کے لیے, دفع مصیبت کے لیے, غربت کی دفع کے لیے, اور بھی نیک چیزوں کے لیے یہ کام کرنا جائز ہے. اچھا, البتہ اب چونکہ لیکن بیت الخلاء میں یا اور چیزوں میں جاتے وقت اگر وہ تعویذ یا وہ چیز کھلی ہوئی ہے تو اتار دینا چاہیے, لیکن اگر اسے بہت کسی طریقے سے موم جامع کر کے ان آیتوں کو, اسماء الہیہ کو باضابطہ بند کر لیا گیا, بالکل جیسا کہ آج کل طریقہ ہے بہت قاعدے سے, یا چاندی کے تعویذ یا کسی چیز میں, تو پھر اتارنا بھی ضروری نہیں ہے. اور کھلا ہوا ہے یا جیب میں ایسے رکھا ہوا ہے تو بہرحال بیت الخلاء یا نجس اور گندی جگہوں پر یا خواتین سے, اپنی زوجات سے قربت کے وقت ان کو اتار دینا چاہیے. جیسے حضرت کچھ لوگ جیسے جاتے ہیں لوگ, اب انہوں نے لکھ کے دے دیا, اب کسی کو پتہ نہیں اس میں کیا لکھا کیا نہیں لکھا, وہ بھی اسی لیے ایسے آدمی پاس جاؤ جو قرآن و حدیث کا عالم ہے, جو جائز ناجائز کو جانتا ہے. اب آئرے نتھو گھر پاس جائز کیوں نہیں, اور یہ کام کرنا ہی اسی کو چاہیے کہ سمجھو کتاب و سنت کا مکمل عالم, مقتدا, سن لو میری بات, مقتدا, پیر, مرشد, اسی کو بنانا چاہیے جو قرآن و حدیث کا مکمل عالم ہے. جبوں پہ نہیں جانا چاہیے, خاندان پہ بھی نہیں جانا چاہیے. یہ سن لو آپ, میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ جبوں پہ مرو گے تو گمراہ تو ہو گئی, خانقاہوں پہ مرو گے تو گمراہ تو ہو گئی. اعلی حضرت فرماتے ہیں مرشد ہادی ہوتا ہے, جو ہادی نہیں وہ مرشد نہیں, اور ہادی کے لیے قرآن و حدیث کا مکمل عالم ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہادی ہونے کے لیے, جو ہادی نہیں وہ مرشد نہیں, جو ہادی نہیں, اور ہادی کے لیے قرآن و حدیث کا عالم ہونا ضروری ہے. پر ایک حدیث اور میں سنا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے تعویذ وغیرہ سے, دعاؤں سے عمل کرنا.
حضرت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر امام حسن امام حسین کو دعا تعویذ کیا کرتے تھے. آپ نے ایک دعا فرمایا اعوذکم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہمہ ومن کل عین ولامہ. یہ ایک دعا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہمہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا ہے نظر کے لیے. جب تو آپ کے گھر میں کسی بچے کو یا کسی چیز شبہ ہو, نظر لگ گئی ہے, تو فوراً اس دعا کو پڑھ کے دم کر دو اس کے اوپر. بہت مؤثر ہے یہ دعا. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا امام حسن و حسین کو پڑھا کرتے تھے. بلکہ سرکار نے پھر حکم فرمایا اپنی امت کو عوذوا بہا اولادکم. تو اے میرے صحابہ, جب تمہاری اولاد وغیرہ کو شبہ ہو, نظر لگ گئی ہے, کوئی تکلیف ہے, دکھ ہے, تو ان کلمات کو پڑھ کے دم کیا کرو. اس لیے کہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو ابراہیم نے اسماعیل کو دم کیا ہے, اسحاق کو دم کیا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. جو غیر مقلد بخاری چلاتے ہیں, اس میں زیادہ تر دم کرنا ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کلمات ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو پڑھ کے دم کیے ہیں اور اسحاق علیہ السلام کو پڑھ کے دم کیے, لہذا تم بھی یہ دعا دم کیا کرو اپنے اس پر. دیکھیے کلمات اللہ التامہ, اس پہ ایک اجتہاد ہے. وہ اجتہاد اندر اعتبار کو حضرت امام احمد بن حنبل کا جو معتزلیوں سے مناظرہ ہوا تھا, جس میں آپ کو مامون رشید بادشاہ نے کوڑے لگائے تھے. اس پہ ہم ایک دلیل آئندہ اتوار کو اس پہ انشاءاللہ عرض کریں گے. اب ایک چیز اور میں بتا دوں, جیسے آپ نے سوال کیا, آپ کے سوال کا جواب ایسے ہے. حروف اور اسما کی تاثیرات, حروف با تا ہا, جیسے کسی آدمی کی یادداشت جو ہے وہ کمزور ہے, قوت حافظہ بہت کمزور ہے, تو ایک تعویذ دیا جاتا ہے, ہا ہے, الف ہے, حمزہ ہے, لکھ کر کے, اور پھر اسے جو زعفران سے لکھ کے پھر اس کو گلاب کے پانی دھل کے پلاؤ تو انشاءاللہ اسے یادداشت بڑھ جائے گی. بہت سے عمل ہیں اس طرح کے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں حروف اور اسما کی تاثیرات, کس حرف میں کیا تاثیر ہے, اللہ میں کیا کیا تاثیر ہے, الحی القیوم میں کیا کیا تاثیر ہے. حقیقت یہ ہے یہ چیز کرامت ہے, اور کرامت کس کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. حروف اور اسما کی تاثیرات اللہ تعالیٰ جس عالم پر خاص کرم فرماتا ہے اس کو معلوم ہوتی ہے, سب کو نہیں معلوم. اسی لیے جو قرآن و حدیث کتاب و سنت کے عالم جیسے امام جعفر صادق, امام باقر, یہ امام حسین کی اولاد میں سب, امام باقر, امام جعفر صادق, امام جعفر صادق سے یہ بہت چیزیں منقول ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے الف میں کیا تاثیر, با میں کیا تاثیر, میم میں کیا تاثیر, ہا میں کیا تاثیر, حی کے اندر کیا کیا تاثیرات ہیں, القیوم میں کیا کیا تاثیرات ہیں, یہ سارے علوم کے خزانے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو, حبیب سے علی کو, علی سے حسین کو, حسین سے زین العابدین کو, اور زین العابدین سے امام باقر کو, امام باقر سے جعفر صادق کا سینہ بھرا ہوا تھا. تو علامہ فتوحات مکیہ کتاب ہے, اس میں فرماتے ہیں ان تاثیر حاصلہ من الحروف واسماء اللہ تعالیٰ من جنس الکرامات ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو قدرت نہیں دیتا ہے, کسی خاص کو یہ قدرت دیتا ہے, اور جسے اپنا مقرب بناتا ہے اسے. اب سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن بصری سے ایک بہت مجرب عمل, سورہ نون والقلم وما یسطرون, یہ سورہ نون 29ویں پارے میں دوسری صورت ہے, سورہ ملک کے بعد دوسری صورت ہے. اسی کی جو آخری آیت ہے, یکاد الذین کفروا لا یذلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین. یہ ایک آیت ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ آیت ہر مسلمان کو یاد کر لینا چاہیے. اس آیت کو دھل کے پلانا,
برتن پہ لکھ کے دھل کے پلانا، یا کاغذ پہ زعفران پاک چیز سے لکھ کے پلانا، یا گلے میں ڈالنا بچوں وغیرہ کے لیے، نظر وغیرہ کو دفع کرنے کے لیے اس سے زیادہ مؤثر کوئی اور عمل نہیں۔ بے شک یہ 29ویں پارے میں دوسری صورت ہے، سورہ ملک کے بعد سورہ نور، اس کی آخری آیت ہے، اس کو یاد بھی کر لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو لیٹتے وقت سیدہ صدیقہ سے اور بہت سی ازواج پاک سے مروی ہے کہ قل هو اللہ شریف اور قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، ان کو پڑھ کر کے 3 مرتبہ نظر کے لیے، سحر کے لیے، آسیب کے لیے اور بھی بہت سی چیزوں کے لیے اپنے چہرے پر، اور پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پورے جسم پر، جہاں تک جسم میں ہاتھ پہنچ سکے دم کر لینا چاہیے۔ جو بچے چھوٹے ہیں پڑھ نہیں سکتے ہیں ان پر چاہیے لڑکیوں پر مائیں پڑھ دیں اور لڑکوں پر باپ پڑھ کے سب پہ دم کر دیا کریں، اس سے انشاءاللہ سارا گھر جو ہے وہ نظر سے اور آسیب وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ ابھی کچھ باتیں باقی ہیں اور ایک چیز میں بتا دوں صرف، لیکن یہ ساری چیزیں سارے عمل جو ہیں، چونکہ ہم نے گزشتہ اتوار کو وعدہ کیا تھا چلتے چلتے حضور پر نور پیرے پیراں میرے میراں ہم نے سین شاہ جیلان سرکار غوث عالم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبسل سے اور ان کے صحیح متصل سلسلے سے منسلک ہونے کے بعد ان اعمال کے اندر تاثیر اور بڑھ جاتی ہے۔ دنیا میں تو فائدہ ملتا ہی ہے، لیکن غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو میرے سلسلے میں داخل ہو جائے گا، تو ایک مرید نے کہ حضور جو آپ کو نہ پائے، وہ فرمایا جو آپ کو نہ جو ہمیں نہ پائے لیکن میری طرف انتساب کر لے، ایسے صحیح آدمی کے ذریعے سے کہ جو قرآن و حدیث کا عالم بھی ہو، سلسلہ متصل ہو، یہ 4 شرطیں جو ہیں اس کے ذریعے سے پورا کر لے گا تو ہم اسے دنیا سے بے ایمان نہیں جانے دیں گے۔ مین چیز دیکھیے، آج یہ بھی کہتے تھے دنیا مجھے بادشاہ بنا دیں گے، غور کرنا، یا دنیا مجھے ہم مالدار بنا دیں گے، یا دنیا مجھے ہم بڑی نوکری دلا دیں گے، یا دنیا مجھے ہم بڑی گاڑی دلا دیں گے، یا دنیا مجھے بڑا مکان بنا دیں گے۔ پوری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بولو بولو نا یار، پوری زندگی یہاں کے آنے کا مقصد، کمانے کا مقصد، روٹی کپڑا مہیا کرنے کا سب کا مقصد کیا ہے؟ ان سجدوں کا مقصد کیا ہے؟ اس تلاوت کا مقصد کیا ہے؟ یہ تفسیر میں کیوں آپ آئے کہ جب جائیں تو ایمان، آگے جتنی منزلیں ہیں، قبر ہو، برزخ ہو، حشر ہو، قیامت ہو، میزان ہو، پل صراط ہو، راحت و نجات کب ہے؟ جب ایمان پر۔ اللہ اکبر، شیخ عبد القادر جیلانی، امداد کن امداد کن، بندے کا مادات کن، دردنیوں دنیا شاد کن یا غوث عالم دستگیر، ماں ہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث عالم پیر ماں۔ ایسی بات کا وعدہ کیا، اللہ اکبر، اور یہ انسان کے بس میں نہیں۔ ایمان کا سے جانا یہ ہمارے اختیار میں، یہ فضل الہی سے ہے، بزرگوں کرم سے۔ یہ ہمارے اپنے آپ چونکہ بڑے بڑے ذہین، جب نظر کا عالم طاری ہوتا ہے۔ حضرت عمر ابن عاص بہت بہادر تھے، اور جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بولے ابا آپ کی تو عجیب حالت ہے، آپ تو بہت بہادر تھے، بہت شہید تھے، لیکن جب نرا کا عالم طاری ہوا تو ساری بہادری، ساری عقل، ساری فکر، سارا علم، ساری قابلیت کام نہیں کر رہی، تو سب سے خطرناک موقع، اللہ اکبر۔ لیکن یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جگہ پہ فتاوی رضویہ میں، بڑے پیر صاحب کے خلیفہ حضرت شیخ علی ابن ہیتی، ان کے خلیفہ گزرے حضرت ابو الحسن۔ غور کرنا آج کل فتنے کتنے خطرناک، ایمان سے جانا اور موت کے وقت ایمان کو بچا لینا، یہ دولت، یہ سرمایہ زندگی کا ساتھ لے جانا، سارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، ساری ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، ساری عقل فیل ہو جاتی ہے، ساری قوتیں جواب دے جاتی ہیں۔ ایسے حربے استعمال کرتا ہے
تو شیخ ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے کچھ چلے بتائے. رمضان میں چلے میں اعتکاف میں بٹھا دیا, جو عشر اخیرہ کا اعتکاف ہوتا ہے. ایک حجرہ, پہلے خانقاہوں میں حجرے ہوتے تھے, مریدین سے ریاضتیں کرائی جاتی تھی. آج کل تو مرید گئے وہاں بن جائے, چادر چڑھائی, گاگا چڑھائے, ہو ہا ہا ہا, اور اس کے بعد وہ آئے, شہزادے آئے, پیر جانوں نے استقبال کیا اور ہار ڈالا اور یہ جلوس نکالا, تماشا پورے اسلام کو تماشا ہے. جاتے تھے وہاں, بھوکے رہتے تھے, ریاضتیں کرتے تھے, چلے کرتے تھے, سمجھا, موٹا جھوٹا کھاتے تھے اور فاقے کرتے تھے, تب جا کے کہیں دولت عرفان لے کے آتے تھے. یہ تماشے بنا غیر. تو فرمایا بیٹھو اس میں چلا کر رہے تھے. رات میں حجرے سے رونے کی آواز, بہت پلک پلک کے رو رہا. حضرت پہنچے, کیا بات؟ اور رمضان کے ہیرا میں تاک راتوں میں نا شب قدر ہوتی. حضور شب قدر کا ظہور ہوا ہے, حضور شب قدر کا ظہور ہوا ہے. شجر و حجر, چاند, سورج سب شب قدر کو سجدہ کر رہے ہیں, اور میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک سلاخ نکل رہی سینے سے, مجھے سجدہ نہیں کرنے دے رہی. رہو ٹھیک, رو رہا ہے, بلک رہا ہے وہ مرید. شب قدر کا ظہور, نزول و ظہور ہوا ہے. شجر و حجر, جمادات, چاند و سورج سب سجدے میں, اور میں بھی سجدہ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ایک سلاخ سینے سے نکلتی ہے, مجھے آگے اڑ جاتی ہے, سجدہ نہیں کرنے دے رہی. فرمایا اللہ تیرا شکر ہے. ذرا غور کرنا, یہ ابو الحسن خلیفہ ہیں حضرت علی ابن ہیتی کے, اور علی ابن ہیتی خلیفہ ہیں غوث اعظم کے. ابو الحسن نے بھی غوث اعظم کا فیض پایا ہے, مرید غوث اعظم کے ہیں, خلافت مرید حضرت سے نہیں ہے. آپ نے فرمایا حجرہ کھولو. حجرہ کھولا, اندر ہوئے, آپ نے ہاتھ پھیلائے سے, اور ہاتھ پھیلا کے یوں سمیٹنا شروع کیا, اور کچھ پڑھتے جا رہے ہیں, سمیٹتے سمیٹتے, اور جیسے حضرت کے ہاتھ سمیٹ رہے ہیں ویسے ہی وہ روشنی سمیٹ رہی ہے. جیسے ہی ہاتھ, روشنی ختم, اندھیرا جیسا پہلے تھا ویسے ہی, اور ایک آواز واویلا چیختا ہوا بھاگا, بچا لیا بچا لیا بچا لیا, گیا گیا. تو غوث اعظم کے اس خلیفہ کے خلیفہ فیض یافتہ نے فرمایا ہے میرے مرید, یہ شب قدر نہیں تھی, یہ شیطان آیا تھا, اس نے روشنی پیدا کری تھی, اور یہ سب اس کی ضروریت سجدہ کر رہی تھی, چاند سورج نہیں سجدہ کر رہے تھے. تو بھی جھکنے جا رہا, تیرا ایمان جانے والا تھا. یہ جو سلاخ نکل رہی تھی, یہ جو میں نے تجھے مرید کیا ہے, میں نے اپنا سر جو تیرے سینے میں ڈالا ہے, وہی سر میرا آ جاتا تھا سلاخ بن کے, تجھے سجدے سے روک رہی تھی. یہ غوث اعظم کا فائدہ ہے, تو ایمان, تیرا ایمان بچا لیا. مالا حق ہے, مالا حق ہے. سر تو جو مرید صادق ہوتا ہے, پیر کامل ہوتا ہے, اس طرح سے ایمان بچاتا ہے کہ وہ سجدہ کرنا جا رہا تھا, وہ سلاخ آ نہیں نکل کے. اللہ تیری شان جل جلالہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و تاب. یا اللہ رحمان رحیم, دل ہمارا کن مستقیم, کریمہ کر سدا بندہ نواز, ہمارے اس قال کو حال بنا, غوث اعظم کا سچا مرید بنا, ان کے غلاموں میں قبول فرما. آفات و بلایا سے ہم سب کی, ہماری اولاد, اہل اولاد, دوست احباب, عالم اسلام کی حفاظت فرما. ہم سب کی, ہم سب کے دوست احباب, اہل عیال, مادر پدر, دوست احباب, عالم اسلام کی ایمان جان و مال, عزت آبرو کی حفاظت فرما. قرآن و حدیث کا علم کامل ہمیں عطا فرما. اپنے کرم سے ہمارے باطن کو گندگیوں سے پاک فرما, ہمارے ظاہر کو پاک فرما. میں رحم فرما, کرم فرما, دکھ درد دور فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما, رئیس کو شفا عطا فرما, فرحان کو شفا عطا فرما, بلال کو شفا عطا فرما, جاوید کی غیب سے مدد فرما, محمد جاوید کو سکون عطا فرما, شریف کی مغفرت فرما, کہکشاں محمد عاقل کو صالح اولاد عطا فرما. مولانا کریم محمد باسط رضوان سب کو غیب سے اچھے کاروبار عطا فرما. مولا ہم سب کی یا قاضی الحاجات وقض حاجاتنا, یا شافی الامراض بشف مرضانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنیا وقنا عذاب القبر
وقنا عذاب الدارين صلى الله على النبي الأمي وعليه السلام جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے مولا کے ان پر درود ان کے اصحاب حضرت پہ لاکھوں سلام کو میرا